کہ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدل الحاکم میں آتا ہے کہ وہ 37 ہجری میں جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اس وقت ان کی عمر 63 ایئرس تھی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ حضرت علی کے آلموسٹ ہم عمر ہی تھے، 3 سال ہی چھوٹے تھے، کیونکہ مولا علی جب شہید ہوئے اس وقت ان کی بھی آلموسٹ عمر 63 ایئرس تھی، 63 یا 64 تھی. تو وہ جنگ صفین کے 3 سال کے بعد 40 ہجری کے اندر سیدنا علی شہید ہوئے ہیں. سیدنا اویس ابن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدل الحاکم کی ان احادیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے مولا علی نے جب جنگ صفین کے موقع پر کہا کہ کون ہے جو بیعت کرے موت کے اوپر کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تو ان میں اویس کرنی بھی شامل تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور انہی حاکم کی احادیث میں آتا ہے کہ جنگ صفین کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فوجی نے بلند آواز سے پوچھا کیا تم میں اویس ابن عامر ہیں حضرت علی کے سپورٹرز میں، لڑنے والوں میں؟ تو بتایا گیا کہ ہاں. تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے کہ تابعین میں سب سے بہترین شخص اویس ابن عامر القرنی ہے. اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حضرت معاویہ کی فوج چھوڑ کے حضرت علی کی طرف آ گیا. وہ اس بات پہ انہی حاکم کی احادیث میں آتا ہے المستدل الحاکم میں کہ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے جب کوئی ان کے پاس کوئی چلا جاتا تھا کہ تم اپنے آپ کو یوں سمجھو جیسے تم پوری دنیا کے قاتل ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس عاجزی کے ساتھ پیش کرو. ایک قتل کیا ہو تو وہ کتنا بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، گویا تم نے پوری دنیا کو قتل کیا ہوا ہے نا، تو جتنے بڑے مجرم تم ہوگے نا اپنے آپ کو ہر وقت اسی طرح کا مجرم سمجھا کرو. یہ ان کے اندر خدا خوفی موجود تھی. اچھا، انہی احادیث میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس کی صحت میں گویا ویسے تو اختلاف ہے. 5726 نمبر المستدل الحاکم میں حرم بن حیان والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، وہ بھی تابعین میں سے ہیں. بس اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں انمول موتی ہیں، میں بیان کر دوں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں. اس میں سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حرم بن حیان جو تھے، حرم را کے نیچے زیر ہے، یہ تابعی تھے. یہ ملنے کے لیے آئے تو کچھ نصیحتوں کے لیے کہا، تو انہوں نے نصیحت جو کی وہ قرآن سے کی. تو وہ کون سی قرآن کی آیات تھیں جو اویس کرنی نے پڑھی؟ وہ ہیں سورہ الدخان، پارہ نمبر ہے 25. اس کی چند آیات سیدنا اویس کرنی نے ان کے سامنے تلاوت کی. آیت نمبر 38 سے لے کر 42 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو کھیل کود کے لیے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو کھیل کود کے لیے. یعنی یہ دنیا کھیل کود کے لیے نہیں ہے، پرپس فل ہے، اس کا ایک مقصد ہے جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، پرپس فل، با مقصد. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. وہی سمجھتے ہیں کھانا پینا مر جانا بس یہی مقصد ہے جس طرح جانور کر رہے ہیں. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جو فیصلے کا دن ہے اس دن تم سب کے سب لوگوں کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے. یوم لا تغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا. ولا هم ينصرون، لا ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے. یعنی قیامت کے دن کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی سوائے یہ کہ اللہ جس پر رحم فرمائے، نہ کوئی کسی کا مددگار ہوگا. یہ وصیتیں حرم بن حیان کو کی اویس کرنی نے رحمہ اللہ تعالی کہ بھائی اپنی آخرت کی تیاری کر لو. اس پہ رکے نہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا اے حرم تیرا باپ بھی مر گیا، ان قریب تو بھی مر جائے گا. حضرت آدم بھی فوت ہو گئے، حضرت نوح بھی فوت ہو گئے، حضرت ابراہیم بھی فوت ہو گئے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے اور محمد رسول اللہ بھی فوت ہو گئے، اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے، اور عمر ابن خطاب بھی۔ تو کہنے لگے امیر المومنین، عمر بن خطاب کو تو میں مل کے آیا ہوں، وہ تو زندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ان قریب تمہیں میری اس بات کا علم ہو جائے گا، یعنی ان کو بھی تو موت آنی ہے، وہ بھی تو مر جائیں گے۔ تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، ہر وقت اپنے موت کے معاملے میں سیریس رہو۔ پھر انہوں نے درود شریف پڑھا، صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر کچھ مختصر دعائیں کی، اور اس کے بعد کہا کہ اے حرم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ آپ کے بزرگ بابے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے شجرے پکڑ لینا، اور آپ حیران ہوں گے کہ تصوف میں یہ دونوں پرسنالٹیز ٹاپ آف لسٹ تابعین میں شمار کی جاتی ہیں، حرم بن حیان بھی اور ویسے کرنی بھی، باقاعدہ سلسلے بنائے ہوئے ہیں ان سے، اور وہ وصیت کر رہے ہیں قرآن کو پکڑ لینا، یعنی مردے بخشوانے کی نہیں، قرآن کی توحید پر عمل کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ویسے کرنی المدد نہ کہنا، اللہ ہی کو پکارنا۔ اور پھر انہوں نے وصیت کی کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یعنی برے لوگوں سے بچنا جو نیکوکار ہیں۔ نیکوکار وہ جو اللہ کی عبادت کرواتے ہیں، اپنی پرستش نہیں کرواتے۔ اور کہا کہ نبی علیہ السلام پر درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ اپنی موت کو یاد رکھنا، بار بار اس چیز کو انہوں نے ریپیٹ کیا۔ رہا معاملہ دانت توڑنے والا، تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ تو بہت کچھ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس قسم کی ساری کہانیاں جو آپ کو یہ رو رو کے علماء دین بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کہانیوں کا جو موجد ہے نا وہ شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری ہے، جس نے کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، جس کو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں، اور اس کتاب کے حوالے فضائل سنت میں بھی ہیں اور فضائل اعمال میں بھی ہیں۔ اس نے ویسے کرنی کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں غزوہ احد میں چونکہ دانت شہید ہوئے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہو گئے تھے، قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے پھر دعائے ضرر بھی نکل گئی تھی، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ اور اسی خالد بن ولید کو بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا ہے، وہ اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور پھر صرف لقب نہیں ملا، پھر رومن اور پرشین امپائر پہ اللہ نے مسلط کیا ہے اس پیگن کو، ایک بت پرست کو مسلمان بنا کر رومن اور پرشین امپائر الٹوائی ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید پہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، تو وہ دانت شہید ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں اس کی یاد میں حضرت ویسے کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے، اور اتنی بڑی کہانی لکھی فرید الدین عطار نے کہ مولا علی اور سیدنا عمر جب ملنے گئے ویسے کرنی کو، تو ویسے کرنی نے ان کو تانا دیا اس بات کا، میڑا ماریا کہ تواڈے دانت سلامت نے، میں دیکھو پان لے جے، میں وڈا عاشق رسول جے۔ لعنت ایسے عقیدے کے اوپر جو مولا علی اور سیدنا عمر کی توہین کرتے ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ ان لوگوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہے مرتبے کا؟ اور وہ مولا علی کہ جس کا بیعت ہو کر جنگ صفین میں اس کے جھنڈے کے نیچے اس کا مرید بن کے اویسے کرنی شہید ہو رہا ہے، اس اویسے کرنی کے نیچے آپ مولا علی کو لگا رہے ہو۔ سہل ابن سعد السعدی کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یہ حج کے موقع پر حرم میں بیٹھا کرتے تھے، سینئر صحابہ میں سے تھے، تو تابعین ان کو آ کے ملتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے، تو یہ مولا علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم، کیونکہ آل امیہ کا دور تھا، حضرت علی کی تعریف کرنا تو دور کی بات، ممبروں پر سب و شتم ہو رہا تھا ان پر، تو یہ کہتے تھے اللہ کی قسم، بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر کس شخص نے رسول اللہ کا زخم دھویا تھا اور کس نے رسول اللہ کی مرہم پٹی کی تھی۔ جب نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے تھے، آپ کا خون نہیں رکتا تھا، تو مولا علی ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے تھے، الٹا کر کے وہ پیالہ ہی بن جاتا ہے، اور وہ پانی نبی علیہ السلام کے زخم پہ ڈالتے تھے، اور سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی، اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک بوریا جلا کے اس کی راکھ اس پہ رکھی، اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے، خون بھی روک دیتی ہے، تو خون رک گیا تھا، وہ مولا علی تھے۔ تو میں بڑے احترام سے عرض کروں گا
کہ جس مولا علی نے اپنے سامنے نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوتے نہ صرف دیکھے بلکہ مرہم پٹی کرنے والوں میں شامل ہیں، انہوں نے تو اپنے دانت نہیں توڑے. اگر یہ کوئی عشق کی نشانی ہوتی تو وہ پوری کر لیتے. اور نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں، انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے. تو ویسے کرنی نے اگر یہ کیا ہے تو کون سا کمال کیا ہے؟ کیا ہی نہیں، جھوٹ ہے، یہ ان کی طرف بالکل غلط منسوب کیا ہے. سیدنا اویس ابن عامر اس سے بری ہیں. ان کی فضیلت کے لیے کتنی حدیث تو میں نے بیان کر دی ہیں. آپ جعلی روایتیں بیان کریں گے کسی کو اوپر کرنے کے لیے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. رہا کیلا، تو سر شیخ گوگل حافظہ اللہ سے پوچھ لیں کہ یہ کیلا کس صدی میں دنیا میں آیا، تو وہ آپ کو کیلے کی ہسٹری بتا دے گا. سر کیلا تو لاکھوں سال سے دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ شیخ گوگل کی بات نہ مانیں، تو سر قرآن میں سورۃ الواقعہ کھول کے دیکھ لیں، قرآن میں کیلے کا ذکر ہے، طلح منضود، کیلوں کے گچھوں کا ذکر ہے، یعنی جنت میں یہ کیلے دیے جائیں گے. تو کیلوں کا اگر ذکر قرآن میں آیا تو ان سے مخاطب تھا اللہ تعالیٰ، جن کو پتا تھا کیلا کسے کہتے ہیں. تو صحابہ کرام کے زمانے میں کیلا تھا، لوگ کھاتے تھے. ویسے کرنے کے لیے کیلا نازل نہیں ہوا، کیلا بہت پہلے کا نازل ہوا تھا. تو یہ بھی بالکل کہانی ہے، اور یہ اتنی بڑی کہانی ہے یہ کسی صوفی نے بھی نہیں لکھی ہوئی. وہ دانت توڑنے والی تو فرید الدین اطار نے پھر لکھی نہ، وہ کہانی کہیں لکھی ہوئی بھی ہے جعلی. یہ وہ کہانی ہے جو عوام نے گھڑی ہے. تو سر عوام کو بھی حق ہے نا، جب بابے گھڑتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک سر ساڑی بھی ایڈ کر لو، اسی کیوں پیچھے رہ جائیے. تو انجانے میں اویسے کرنی کے اس واقعے سے یہ باقی سارے صحابہ کی توہین کر جاتے ہیں کہ اویسے کرنی کو بڑا عاشق رسول تھے ایز کمپیئر ٹو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے، وعلیہم السلام اجمعین کے. کیونکہ جن کے سامنے دانت ٹوٹے ہیں ان کا پہلا حق ہے کہ وہ اپنے دانت توڑیں اگر یہ کوئی نیکی کا کام ہے. یہ تو اپنے آپ کو تکلیف دینا تو یہ تو حرام ہے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جس نے مردے کی بھی ہڈی توڑی نا، گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی. مردے بندے کی بھی آپ ہڈی نہیں توڑ سکتے. تو کوئی بندہ خود اپنے آپ کو اس طریقے سے نقصان پہنچائے گا.